السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے کل کا ویڈیو دیکھا تھا کہ مستورات حضرات کے لیے کیسے اعتکاف کی عمل کی جاتی ہے، اس طرح ہی آج ہم نے دوسرا ویڈیو لایا ہے کہ مرد حضرات کیسے اعتکاف زیر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ الکفایہ ہے۔ ہر آبادی میں اعتکاف لازم ہے۔ ہر آبادی میں کم از کم ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پوری بستی تارک سنت شمار ہوگی، اور اگر آبادی کی کسی مسجد میں بھی ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو پوری بستی کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر ہے کہ مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ مسجد ہی میں یہ عمل کرنا مسنون ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر بستی والے کو اعتکاف کرنا لازم ہے۔ واجب اعتکاف، کیونکہ ایک تو مسنون اعتکاف ہے اور ایک واجب اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف اصلاً سنت موقدہ الکفایہ ہے، لیکن درج ذیل صورتوں میں حتمی طور اس کا وجوب بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص زبان سے کہہ دے یا اللہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا تو یہ واجب اعتکاف کہلائے گا۔ تو واجب اور مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ تو مسلمان پر یہ اعتکاف لازم ہے، کہ غیر مسلم اعتکاف کا مکلف نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط ہے، اس سے نابالغ نکل گیا، نابالغ اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نیت کا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے گا اسی کا اعتکاف شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو، گویا مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔ معتکف کا روزہ دار ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر روزہ کے اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا اور نہ اس کا اعتکاف درست ہوگا۔ معتکف کا جنابت اور حیض و نفاس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا وہ غسل جنابت سے بھی پاک ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت مثلا اعتکاف کی نیت کرے تو اس کا بھی حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ معتکف کن اعذار کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ 3 طرح کے اس میں عذر ہے کہ معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طبی ضرورت، مثلا بولو براز کی ضرورت پیش آئے تو معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شرعی ضرورت، مثلا اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نکل سکتا ہے، یہ تو شرعی ضرورت ہے۔ اور اضطراری ضرورت، اس وقت بھی معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، مثلا کسی ظالم کا معتکف کو مسجد سے زبردستی باہر نکال دینا، تو یہ اضطراری حالت ہے۔ ان اعذار کی وجہ سے باہر معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ یہ مسنون عمل ہے، اس میں ہر ایک کو رغبت کرنی چاہے، پہل کرنا چاہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ترک فرمایا۔ جس سال یہ عمل حضور سے ترک ہوئی پھر تو اللہ کے رسول نے اس کی قضا کی دوسری سال۔ تبھی یہ تو ایسی عمل ہے
کہ معتکف اللہ کی رحمت سے جڑا رہتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اور اس بابرکت عمل میں وہ دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو نیک اعمال معتکف اعتکاف میں کرتا ہے اور جو دعائیں مانگے گا، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن معتکف کو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ مسجد کے ساتھ جڑا رہے، بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلے۔ صرف جب تبھی ضرورت ہو یا کوئی ضروری کام ہو مسجد کے باہر، مثلا تبھی ضرورت ہو یا اسی طریقے سے شرعی ضرورت ہو، تو ان وجہ سے معتکف باہر نکل سکتا ہے۔ تو ورنہ معتکف کا سارا وقت مسجد میں گزرنا چاہے اور اپنے اوقات کو تقسیم کرے، ایک وقت میں آرام بھی کرے، ایک وقت میں تلاوت کرے، ایک وقت میں تسبیحات کرے، اور ایک وقت میں درود کی بارش کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں 1,00,000 درودیں بھی جمع کر سکتا ہے، 10,00,000 درودیں بھی جمع کر سکتا ہے، پھر ان کو گفٹ بھیجے، ہدیہ بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں۔ تو معتکف جو اعمال کرتا ہے اللہ ان اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور جن اعمال کو معتکف اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے، مثلا باہر جو کام ہوتے ہوں، مثلا جنازے کا عمل ہے یا عیادت کا عمل ہے، تو اللہ کی جانب سے ان اعمال کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے بغیر کیے ہوئے، گویا اس کے نام اعمال میں وہ سب اعمال لکھے جاتے ہیں جن اعمال کو نہیں کر سکا، یعنی جن نیک اعمال کو معتکف اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکا۔ لہٰذا ہم سب کو اس عمل کی طرف دھیان کرنا چاہے اور اپنے اوپر لازم کرنا چاہے اس عمل کو، اور لازم سمجھ کر کرے، سنت سمجھ کر کرے، تو اللہ کی جانب سے رحمت برسے گی، اللہ کی جانب سے اس کے اچھے ثمرات ملیں گے اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اعتکاف کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہو، چونکہ ایک لمبا موضوع ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات کی ضرورت ہے، اس وقت تو مختصر لفظوں میں ہم نے تھوڑی سی وضاحت کی اعتکاف کی، لیکن اعتکاف کے ساتھ جو مسائل جڑے ہوئے ہیں کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، پھر ان کا ہم جواب بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔